بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیال رحمان. ناظرین، خیال رحمان میں آج ہم نے ایک بڑے ہی اہم ٹاپک کا انتخاب کرتے ہوئے یہاں پہ ناظرین کی اصلاح کے لیے ایک بڑا ہی ترتیب یافتہ پروگرام دیا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میری پروردگار سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں غریب، مجبور، لاچار اور مفلول لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں ان کے صحیح طریقے سے رہنمائی اور مدد کر سکے اور ان کے لیے ہم آسانیاں بھی پیدا کر سکے. تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے کہ ایف بی آر کی طرف سے کیا اعلانات کیے گئے ہیں. تو ناظرین، چیئرمین ایف بی آر راشد لنگریال، جو کہ چیئرمین ہے ایف بی آر کے، راشد لنگریال صاحب کا ایک بڑا ہی اہم اعلان، جنہوں نے کہا کہ نان فائلرز کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے گا، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کی جائے گی اور کسی قسم کے سیاسی اور سفارشی کلچر کو فروغ نہیں دیا جائے گا. نان فائلرز کے خلاف آیا گھیرا تنگ کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ایسے کیا معاملات پیدا ہوئے کہ یکمشت ایسے اقدامات کرنے پڑے کہ آئندہ 5-10 دنوں میں بہت سی تبدیلیاں اس محکمے کی طرف سے کی جا رہی ہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے یہ بھی بڑے ہی دبنگ الفاظ میں کہا کہ بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی کاٹ دیے جائیں گے جو نان فائلرز ہوں گے. تو چند دنوں میں گرفتاریاں بھی متوقع ہوں گی جو نان فائلرز ہوں گے. تو ان کے خلاف انہوں نے بہت بڑا ایک پلان آف ایکشن بھی تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے محکمہ کے اہلکاران اور افسران کو بھی خصوصی ہدایت دی ہے کہ اپنے اس کام کو محنت، ایمانداری اور لگن کے ساتھ کرے. تو ناظرین، دیکھتے ہیں 5-10 دنوں میں آیا کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں. مگر اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین تک یہ پہنچانا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں. جہاں پر فائلرز اور نان فائلرز کی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ تاجروں کے خدشات بھی سامنے آئے ہیں. تاجر دوست پروگرام جو کہ حکومت نے ابھی ہی متعارف کروایا ہے چند ماہ پہلے، تو اس پہ بھی تاجروں کے بہت سے خدشات نظر آئے ہیں. راشد لنگریال صاحب کا یہ بیان موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑی اہمیت حامل تصور کیا جاتا ہے. مگر ٹیکس نادہندگان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اور ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے آیا ٹیکس کا دائرہ کار وسیع کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے لیے ایف بی آر کو چاہیے کہ جرمانے، سرچارج، بینک ایڈجسٹمنٹ، ریٹرنز، ود ہولڈنگ ٹیکس جیسے مسائل بھی حل کرے، جن سے نہ صرف بڑے تاجروں کو بلکہ چھوٹے تاجروں کو بھی بہت سے مسائل سامنے آئے ہیں. تو بہت سے اس کے فوائد بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ان پیچیدہ مسائل پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس وقت 36 لاکھ چھوٹے دکاندار جو ٹیکس نیٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کو اس نیٹ ورک میں لانے کے لیے بہت سے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ٹیکس کو جلد از جلد جو ہے وہ ان تاجروں سے اکٹھا کیا جائے. تو تاجر دوست اسکیم SRO 420 کے تحت لایا گیا ہے اور یہ قانون کا بھی حصہ بن چکا ہے. وفاقی ٹیکس موسم کے انکم ٹیکس انتظامیہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ وفاقی ٹیکس جو تاجر برادری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے درمیان بہت سی مضبوط ورکنگ اور ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے بھی اقدامات کرے گا. تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ایف بی آر چھوٹے تاجروں کی طرف توجہ دیں گے تاکہ چھوٹا تاجر بھی خوشحال ہو سکے. تو ملک پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو تاجر، اسے ٹیکس کے نیٹ ورک میں لانا بہت ضروری ہے. تو معاشی ترقی کے لیے ٹیکس نندگان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کاروباری برادری کے درمیان تناؤ، ٹیکس نندگان خواہ کم ٹیکس دے یا زیادہ، اس کو ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی بھی کرے. تو ٹیکس نندگان آج ملک پاکستان کی معاشی حالات کی انخلا کو
پورا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا تو بیرونی سرمایہ کاری کو روکنے میں بھی مدد ثابت ہوگی اگر چھوٹے تاجر کو ریلیف مہیا کیا گیا۔ اگر بدقسمتی سے چھوٹے تاجر کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے سرمایہ کاری لے جانے پر نہیں کسی کو بھی روک سکتی۔ تو ایف بی آر کے یہ اقدامات بہت ضروری ہیں کہ وہ نان فائلرز کے لیے شکنجہ تو سخت کرنے جا رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو جو ہے وہ ریلیف بھی دیا جائے اور ان کے سلگتے ہوئے مسائل پر بھی ایک نظر ڈالی جائے کہ آیا کیوں وہ باہر کے ممالک میں اپنا سرمایہ لے جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ انڈسٹریوں کو قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ انہیں ریلیف بھی مہیا کیا جائے تاکہ بیرونی سرمایہ کار اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کرے۔ تو یہ ساری صورتحال کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں جنہیں راشد لنگریاز صاحب کو اپنے جو ہے وہ جرنیلی صلاحیتوں کا اور خداداد صلاحیتوں کا بھرپور کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ نان فائلرز جو ہے وہ جلد از جلد فائلرز بنے اور پاکستان میں ان کے سرمایہ کاری ہو اور پاکستان میں انڈسٹریاں بند ہونے کی بجائے وہ چلیں اور معاشی استحکام ہو اور پاکستان ترقی کی طرف رواں دواں ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اس خصوصی پروگرام۔ راشد لنگریاز صاحب کی خدمات پورے پاکستان میں اور ایف بی آر کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تصور کی جاتی ہے۔ راشد لنگریاز صاحب جس ادارے میں بھی گئے وہاں پر انہوں نے بے مثال اور تاریخی اقدامات کیے۔ آج انہیں خصوصی طور پر ایف بی آر کا بطور چیئرمین نامزد کیا گیا ہے، جنہوں نے موجودہ حالات کو، ملک پاکستان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلد از جلد جو نان فائلرز ہیں انہیں ٹیکس کے نیٹ ورک میں لایا جائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔